اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل تصوف میں معرفت الحق کے بعد اگلا ٹاپک ہے مشاہدہ حق۔ یہ جو سوال آیا تھا اس کے بتایا تھا اس ٹائم کے دو حصے، ایک جو ہے وہ معرفت سے متعلق تھا اور دوسرا جو تھا وہ مشاہدہ سے متعلق تھا۔ تو معرفت الحق تو ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا، اب مشاہدہ حق جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے جو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے تصوف کی کچھ بیسک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاحات ہیں، ان پہ نظر مارنا ضروری ہے کیونکہ چاہے یہ استعمال ہو یا نہ ہو لیکن تصوف کے اسٹوڈنٹس کو ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے یہ کراتے کہ تصوف کہتے کس کو ہے، لیکن بعض اوقات چیزیں ریورس آرڈر میں زیادہ سمجھ آتی ہیں بہتر۔ اگر آپ اس کو اوپر سے شروع کریں تو وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتی جتنا کہ وہ جب نیچے سے آپ اس کو بلڈ کریں تو وہ زیادہ کلیئر ہوتی ہیں۔ تصوف کا عام معنی تو لوگ سمجھتے ہی ہیں، تو فی الحال اس کو دیکھ لیتے ہیں، بعد میں تصوف کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں پہلی ٹرمینالوجی ہے وقت۔ عام طور پہ ہم لوگ وقت کو جانتے ہیں ٹائم، جس کو ہم کہتے ہیں وقت، گھڑی کا وقت، لیکن یہ گھڑی کا وقت نہیں ہے۔ یہاں وقت سے مراد جو ہے وہ ہے کہ جس کے اندر ٹائم کی جو گھڑی والا ٹائم ہے اس کی اور جو اس کی سراؤنڈنگ ہے بندے کی، اس کا اس کو ہوش نہیں رہتا۔ وہ جو پیریڈ ہے اس کو وقت کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو وقت کہا جاتا ہے۔ یہ میں ریپیٹ کر دوں کہ یہ گھڑی والا معاملہ اس کے اندر کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وقت سے مراد ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے سالک زمانہ ماضی اور مستقبل سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ نہ اس کو گزرے وقت کی کوئی شعور ہوتا ہے، پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کی نظر میں ہوتا ہے، اور نہ ہی آنے والا وقت جو ہے اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ وہ جس لمحے میں زندہ ہے اس کے اوپر جو کیفیت گزر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول گیا ہے، اس کو وقت کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک وارد فیضان قلب پر وارد ہو، جو قلب پر کشف کی طرح مسلط ہو جائے، جس سے زمان و مکان کا تعین نہیں رہتا، ٹائم اینڈ اسپیس کی جو فکر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو یہ ایسے سمجھ لو تم لوگ، اور اس میں کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، کہ آپ کو بہت پسند ہے ایک ٹی وی کا پروگرام جو ہے، جب آپ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اتنا تو ہر بندے کی زندگی میں ہوتا ہی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو وہ جو ہوش نہیں رہتا اور وہ اس کی توجہ ایک ہی چیز پہ مرکوز ہے، اسی کیفیت کو وقت کہا جاتا ہے۔ اس کی روشن دلیل یہ آیت ہے، ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم 53واں سورہ 17ویں آیت، 17 نمبر آیت۔ اور ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑھی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا ہوا جب دیدار، تو اس ٹائم آپ کی نظر نہ کہیں کسی اور طرف گئی اور نہ جو حد متعین تھی اس مشاہدے کی، اس دیدار کی، اس سے آگے بھی نہیں بڑھی۔ تو یہ وہ جو ٹائم، جو لمحات اس کیفیت میں گزرے، وہ جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو وقت کہا جاتا ہے۔ وقت کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک فقد یعنی فراق، یہ فا پہ زبر ہے اور قاف پہ جو ہے وہ ساکن ہے، فقد۔ اور نمبر دو ہے وجد یعنی وصال۔
وجد تو سب نے سنا ہوگا، سما میں وجد طاری ہو گیا، اس طرح وجد طاری ہو گیا۔ فقط جو ہے وہ فراق یعنی جدائی ہے، وجد وصال ہے یعنی مل جانا ہے، جس کو کہتے ہیں یہ خط وصول کیا، تو وصول کرنے سے مراد ہے کہ مل گیا، تو وصال اسی سے ہے۔ فقدان سے مراد محویت کاملہ ہے کہ اپنے وجود کی خبر نہ رہے، کہ اتنا محو ہو جائے کہ اسے اپنی وجود کا بھی ادراک نہ رہے، اپنے وجود کا بھی ہوش نہ رہے۔ سالک فراق کی وجہ سے درد و غم میں مستغرق رہنے کی وجہ سے اپنے وجود کی خبر نہیں رکھ پاتا، یعنی وہ اس کو وصل حق ملا نہیں ہے ابھی، یعنی اللہ سے ملا نہیں ہے ابھی، حق کا دیدار نہیں ہوا، مشاہدہ نہیں ہوا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تمنا ہے، تو اس صورت میں یہ فراق آئے گا۔ راستہ بھی وہی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ابھی پردہ اٹھنا مقصود نہیں ہے۔ وہ جو کیفیت ہے وہ وقت کی ایک قسم ہے، اس کے اندر درد و غم ہے، یعنی اس کو افسوس ہی رہتا ہے کہ میں ابھی مجھ پہ ابھی یہ چیز جو ہے وہ منکشف نہیں ہوئی، یہ وہ چیز ہے۔ جبکہ وجد یعنی وصل میں سالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ منہمک اور محو ہوتا ہے، یعنی وہ جس کے آگے سے پردہ اٹھ گیا، جس کو دیدار حق یا مشاہدہ حق جو ہے وہ عطا ہو گیا، وہ اس مشاہدے میں ہی محو ہو جاتا ہے۔ جو وجد میں ہے دراصل وہ مشاہدے میں ہوتا ہے۔ یہ اگر یاد ہو تو اللہ کی رحمت سے بہت دفعہ یہ دروس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ وجد وہ نہیں ہوتا کہ جو جس بندے کو ہوش ہو، وجد اصل میں مشاہدے کا نام ہے، درمیان میں سے ہر چیز جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، اس لیے دھمال کے اندر وہ ہوش نہیں رہتا۔ اور اگر آپ کو لاکھ بندہ بھی دھمال ڈالتا نظر آئے تو اس میں سے ایک دو ہی ہوں گے جس کو حقیقی وجد ہوگا۔ دونوں حالتوں میں سالک، آپ اس کو فی الحال سالک جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سمجھ لیں، آپ اس کو ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ۔ سالک کا مطلب تو رائے سلوک پہ چلنے والا ہے، لیکن اگر عام بندے کو یہ کیونکہ مشکل لفظ ہیں اور یہ ایسے لفظ جو کامنلی یوز نہیں ہوتے، تو وین ایور دس ورڈ کمز ان سالک، سو یو مے ٹیک اٹ ایز اسٹوڈنٹ۔ سالک کا اختیار اور اکتساب ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو اختیار ہے اپنے آپ پہ اور وہ جو اکتساب ہے کہ وہ اپنی کوشش اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ وہ بے اختیار ہو جاتا ہے تو جو کچھ بھی اس سے سرزد ہوگا، یعنی جو کچھ بھی اس سے ہوگا، کیونکہ نہ اس کو اپنی کوشش پہ اختیار ہے، نہ اس کو اپنے وجود پہ اختیار ہے، نہ اس کو اپنی سوچ پہ اختیار ہے، تو اب جو کچھ بھی اس سے اس حالت میں ہوگا اسے وقت کا کرشمہ کہیں گے۔ وہ کیفیت جو ہے جس کو ہم وقت کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں، میں رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، یہ نئی چیزیں ہیں، مشکل چیزیں ہیں، عام بندہ اس کو نہیں گراسپ کر پاتا۔ وقت کیفیت کا نام ہے، تو جب ایسی حالت ہو تو وہ جو کیفیت ہے یہ اس کا کرشمہ ہے جس کیفیت کو ہم وقت کہتے ہیں، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا اس کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ جو کلام استغراق میں کہے گئے ہیں، اس میں وقت میں کہے ہیں، کیفیت وقت میں کہے گئے ہیں، ان کے اندر جب وہ اس کلام کو عام بندہ دیکھتا ہے تو وہ اس پہ شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے، شرک کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ لیکن جس کا وہ کلام ہے، جیسے غوث پاک سرکار کا کلام ہو یا ہمارے بابا صاحب کا کلام ہو، وہ کلام اس کیفیت میں اس وقت کے اندر کہے گئے ہیں کہ جب پردے اٹھے ہوئے تھے اور نہ معبود تھا نہ عبد تھا، وہ کیفیت ایسی تھی۔ اس کیفیت میں صرف عہد کی بات ہو سکتی ہے، دو کی بات نہیں ہو سکتی۔ اپنی ذات رہے گی یا جس کو دیکھ رہا اس کی ذات رہے گی، تو جو اس کو دیکھ رہا ہے دیدار حق ہے، حقیقت تو وہی ہے، تو پھر وہاں اپنی ذات کا کام ہی نہیں رہ جاتا،
اسی لیے تو وہ محو ہے. تو جب اپنی ذات کو بھول گیا اور اس کے سامنے فقط اور فقط ذات حق ہی ہے تو پھر اس نے تو پھر ذات حق کے متعلق ہی کلام کرنا ہے نا پھر. اور وہ ایسے لگے گا جیسے وہ اپنے بارے میں کہہ رہا. سمجھ میں آئی بات؟ من نبی من علی. اب وہ وقت وہ کیفیت ایسی تھی کہ اس کے اندر وہ جو معاملہ تھا وہ اس طرح بڑا ہوا تھا تو بابا صاحب نے وہ لکھ دی. آپ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح یہ جو ہے اپنا غوث پاک سرکار کے جو کلام ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے. مریدی لا تخف، اس کے جتنا آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ سارا استغراق میں ہے. اور جن کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے وہ فتوے باز ہیں، وہ اٹھا کے شرک کا فتویٰ لگاتے. دیکھو جی انہوں نے جو ہے نا اپنا آپ جو ہے وہ اس کو بنا دیا کہ معاذ اللہ سمجھا جی میں تو خدا ہوں. یہ وہی فرق ہے جس میں منصور حلاج کو پھانسی لگ گئی تھی. یہ وہی معاملہ ہے. ادھر انا الحق نکلا، جب انا الحق نکلا تو پھر گرفت ہو گئی. سمجھے؟ وقت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر تصوف کے جو معاملات ہیں وہ سمجھ میں نہیں آنے والے. ٹھیک ہے. اگلی ٹرمنالوجی میں ہے حال، کیونکہ یہ وقت اور حال جو ہے یہ دونوں مل کے انسان کی زندگی بنتے ہیں. وقت کیفیت ہے اور جس روح کے ساتھ وہ وقت چل رہا ہے وہ کیفیت چل رہی ہے اس کو حال کہتے ہیں. جس طرح انسان کا جسم ہے جب اس میں سے روح نکل جائے تو پھر لوگ دفنا دیتے اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اس کی زندگی ختم ہو گئی. اب وہ نہ موو کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. اس کو دفنا دینا ہوتا ہے کیونکہ وہ مٹی ہے. اب مٹی کو مٹی میں شامل کر دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اسی طریقے سے وقت اور حال کا تعلق ہے. وقت جسم ہے اور حال روح ہے. اگر وقت میں سے حال کی روح نکل جائے تو زندگی نہیں رہتی. یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات تو آگے چلتی. ٹھیک ہے. حال سے مراد وہ کیفیت ہے جو وقت پر طاری ہو جاتی ہے. عام طور پہ سنا ہوگا جس کو حال پڑ گیا، یہ لفظ سنا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو جب حالت غیر ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں حال پڑ گیا اس کو. وہ حال یہی ہے. بولنے والوں کا اس کا ادراک نہیں ہوتا، انہیں بس یہ پتہ ہوتا ہے حال ہی کہتے ہیں جی اس کو. وہ حال وہ کیفیت ہے جو اس وقت پہ بندے پہ طاری ہو جاتی ہے جس کیفیت میں وہ آلریڈی ہے، اپنے آپ سے بیگانہ ہوا ہوا. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح مزین کرتی ہے جس طرح روح جسم کو آراستہ پہ راستہ کرتی ہے، جس طرح بھی سمجھایا. اس لحاظ سے وقت حال کا محتاج ہے. جس طرح جسم روح کا محتاج ہے کہ اگر روح ہو تو یہ جسم زندہ ہے اور اگر روح نہ ہو تو یہ جسم جو ہے وہ مردہ ہے. اسی طریقے سے وقت جو ہے وہ حال کا محتاج ہے کیونکہ وقت کو حال سے ہی زینت ملتی ہے. جس طرح جسم روح سے زندہ رہتا ہے اسی طریقے سے وقت جو ہے وہ حال کی وجہ سے زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے قائم رہتا ہے. اس زندگی کو ہم کہتے ہیں قائم رہنا. وقت بغیر حال کے محل زوال میں ہوتا. یعنی اگر وقت بندہ اپنے وہ محو ہے اور اس کے اوپر وہ حال جو ہے وہ طاری نہیں ہوتا تو یہ زوال پذیر ہو سکتا ہے وقت. یعنی وہ جو کیفیت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، وہ جاری نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. جس طرح جسم میں سے روح نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اسی طریقے سے جب وقت میں سے حال کو مائنس کر دیں آپ تو پھر وقت جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. لہذا جب صاحب وقت صاحب حال بن جاتا ہے تو تبدل اور تغیر سے بالا تر ہو جاتا ہے. یعنی جب اس پہ کیفیت یہ آ گئی کہ وہ وقت
میں تو چلا گیا اپنے وقت میں تو چلا گیا، اس میں وہ کیفیت طاری ہوگی کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب جب اس کے اوپر حال ایسے آ گیا، اٹیچ ہو گیا، جس طرح جسم میں روح داخل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نا، سوتے ہیں جب آپ تو روح نکل جاتی ہے، اور جب جاگتے ہیں تو جاگتے اس ٹائم ہے جب روح واپس آتی ہے، اس سے پہلے آپ نہیں جاگتے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اٹھ نہیں رہا. اٹھنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا جب تک روح جو ہے وہ واپس جسم میں نہ آ جائے. اسی لیے کوئی دیر تک سوتا رہتا، کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ اگر وہ کہتا ہے میں نے نماز کے لیے اٹھنا ہے تو یہ اس کی اپنی نیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کر دیتا ہے. سمجھے؟ وگرنہ اگر کوئی یہ اچھا یار صبح تک ٹائم میں سوتا ہوں تو وہ سوتا رہتا ہے وہ، لیکن روح جب تک واپس نہ آ جائے تب تک انسان اٹھتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب تک وقت کے اوپر حال آ نہ جائے، جس طرح کہ میٹھے کے اوپر وہ چاندی کا وقت لگتا ہے، جب تک اس طرح اٹیچ نہ ہو جائے حال وقت کے اوپر، تب تک ایک تو وقت زائل ہو سکتا ہے، وہ نہیں کیفیت ختم ہو سکتی ہے. جب حال اس کے اوپر آ گیا پھر وہ اس کیفیت سے نہیں نکلتا. اس لیے کہا گیا کہ تبدل اور تغیر سے بالا تر ہو جاتا. یعنی اب اس کے جو وقت ہے، جو اس کی وہ محویت کی کیفیت تھی، وہ اب ختم نہیں ہوتی، وہ ان چینج رہے گی. تبدل اور تغیر سے بالا تر، دیٹ مینس ان چینجڈ. ٹھیک ہے. اور وہ صاحب تمکین و استقلال بن جاتا ہے. یہ تمکین آگے آئے گی. اس کا میں انٹروڈکشن صرف اتنا کرا دوں یہاں پہ اس ٹائم کہ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں کوئی بھی، تو ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ سفر شروع کرتے ہیں، ایک وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ نے پہنچنا ہوتا ہے منزل، اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی آئے گا وہ ڈیفرنٹ مقامات ہوتے ہیں وہ والے. یہ تو آسان بات ہے نا، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. سے آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں تو آپ کا سفر لاہور سے شروع ہو رہا ہے، ایک مقام یہ ہو گیا، کراچی آپ کی منزل ہے، دو مقام یہ ہو گئے. اب لاہور سے لے کر کراچی کے درمیان میں جہاں جہاں سے آپ گزریں گے وہ مختلف مقامات آتے چلے جائیں گے، لیکن آپ کا جو اصل مقام ہے وہ ہے لاہور اور دین کراچی. درمیان میں تو آپ ٹیمپریریلی اس جگہ سے گزر رہے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو سامنے رکھنا اور 3 لفظ یاد رکھنا. ایک ہے مقام، دوسرا ہے تلوین، تے لام واو، اور اس کے آگے علیحدہ سے یا اور نون، یہ اور نون. تلوین، ترین لکھتے ہیں نا، ترین لکھتے ہیں تو ترین میں سے رے ہٹا کے نا لام اور واو لگا دو، اور آگے وہ یا اور نون، یہ اور نون رہے گا، تلوین. سو مقام وہ ہے جہاں سے سفر شروع ہوتا، تلوین وہ ہے جہاں سے آپ گزرتے، اور تمکین وہ ہے جو آپ کی منزل ہے. ٹھیک ہے. سو جب وقت کے اوپر حال نافذ ہو جائے پھر وہ چینج نہیں ہوتا بندہ، اور پھر وہ تلوین میں چلا جاتا. اب وہ مقامات سے گزر رہا ہے، اور پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ ہے تمکین. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ صاحب تمکین و استقلال بن جاتا، کیونکہ جب تمکین پہ چلے جائیں تو پھر ایبسولوٹلی کوئی چینج نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کراچی پہنچ گئے، اب آپ وہیں پہ ہیں، بات ختم ہو گئی. اور جب وقت اور حال جمع ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی وقت بن جاتی ہے. یہ ہے زندگی کی ڈیفینیشن تصوف کے اندر. اب اس کی وہی زندگی ہے. اب اس میں 2 مقامات ہوتے ہیں، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے دیکھیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا تو، کہ کیا وہ اسی حالت میں رہتا. اگر وہ اسی حالت میں رہتا تو یہ فنا فی اللہ ہے، اور اگر وہ اس حالت میں سے نکل آئے لیکن اس پہ وہ حالت اندرونی طور پہ طاری رہے،
اور جب دنیاوی معاملات کرنے ہوں، دنیا میں جو اس کے ذمے اللہ نے لگایا وہ کرنا ہو، تو پھر وہ اپنے ہوش میں آ جائے تو وہ اس کو پھر کہتے ہیں بقا باللہ. ٹھیک ہے. اگلی ٹرمینالوجی ہے تلوین. تلوین کا معنی ہے رنگ بدلنا. دیٹ مینز روحانی جو اسٹیٹس ہے، جو روحانی کیفیت ہے، اس کا تبدیل ہونا. یہ یاد ہوتا ہے جب مثال دی تھی کس کی؟ سفر کی جو مثال دی تھی اس کو ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے. یہاں سے یہ وقت اور حال جو ہے، وقت سے جو معاملہ شروع ہو رہا ہے دیٹ از مقام. اب ہم مقام کے ساتھ مل گیا حال، اور اب وہ سفر شروع ہو گیا ہوا. اب اس میں مختلف مقامات سے، روحانیت کے مختلف مقامات سے گزرتے چلے جائیں گے. اس کو کہتے ہیں تلوین، یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں جانا. جس طرح آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جاتے ہیں، فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، فورتھ گریڈ، آگے تک چلتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی آپ کلاسز سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں سے ہوتا ہے، پھر اگلی کلاس میں جاتا ہے. وہ جو پیریڈ ہے نا، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں جانا، دیٹ از تلوین. ٹھیک ہے. سو ایک حال سے دوسرے حال میں جانا، اور جو سالک ایک حال سے دوسرے حال میں جا رہا ہے اسے صاحب تلوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تجلی کے وقت حالت تلوین میں تھے. یعنی ابھی وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مناظر مقرر کی تھیں وہ بھی ان سے گزر رہے تھے. اس لیے آپ جو ہے وہ تجلی سے مغلوب ہو گئے. جب تجلی کہا نا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. تو اگر وہ تمہارے پاس جو پہاڑ ہے اگر وہ قائم رہ گیا تو پھر ہو جائے گا. سو جب طور پہ تجلی ہوئی اللہ کی تو طور جو ہے وہ گر پڑا، اور آپ جو ہے وہ مغلوب ہو گئے اس مشاہدے میں. عام طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے نا بے ہوش ہو گئے. بے ہوش بھی چل جاتا ہے لفظ، لیکن تصوف کے اندر وہ نہیں چلتا. تصوف میں یہ ہے کہ وہ مشاہدے میں مغلوب اس قدر ہو گئے کہ ان کو ہوش نہیں رہا. سمجھے؟ یہ ڈفرینس ہے تفسیر میں اور تعویل میں، اور اس کی جو صوفی اپروچ ہے اس کے اندر یہ فرق ہے تصوف کے اندر. سو وہ مغلوب ہو گئے اس مشاہدے کی وجہ سے، اور ان کو کوئی ہوش نہ رہا. جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، سورہ الاعراف 7واں سورہ آیت نمبر 143. اور موسیٰ تجلی ذات میں محو ہو گئے. اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے، لیکن یہاں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ٹاپک کے مطابق کیا گیا. بہرحال کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی شان میں گستاخی ہے اگر یہ کہا جائے کہ وہ بے ہوش ہو گئے. تصوف کے لحاظ سے یہ گستاخی بنتی ہے. سو 3 چیزیں ہم نے دیکھ لی: مقام، وقت، حال اور تلوین. اب آگے مقام. یہ مقام میں اور مقام میں فرق ہے، ذرا دھیان کرنا اس کا. یہ زبر کے ساتھ ہے. نیت کی صحت اور اجتہاد کی شدت کے ساتھ مطلوب کے حقوق ادا کرنے پر طالب کا قائم ہونا مقام کہلاتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں ہے فکرے سے. سمجھے؟ نیت کی صحت یعنی آپ کا جو ارادہ ہے، اور جو ارادہ کرتا ہے وہی مرید ہوتا ہے. اسی لیے بار بار سمجھاتے ہیں کہ جو لوگ اس لیے مرید ہوتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہوئیں، اس کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ دعا سے بھی الحمدللہ اللہ نے کرنا ہوگا، پریشانی دور کرنی ہوگی، وہ دور ہو جائے گی. مرید تو کہتے ہی اس کو ہیں جو رائے سلوک پہ چلنے کا ارادہ کرے. اسی کو نیت کی صحت کہا گیا ہے وہ یہاں پہ، کہ اس کا ارادہ، اس کی نیت، اور اجتہاد کی شدت یعنی جو اس نے کوشش کرنی ہے، جو اس راہ میں جد و جہد کرنی ہے، جو اس نے اپنے آپ کو اپلائی کرنا ہے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا، اپنے آپ کو جو اپلائی کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو جو ڈیووٹ کرنا ہے،
اس کی کمٹمنٹ اور اس کی ڈیووشن، یہ تو یاد رہ جائے گا. نیت کی صحت کمٹمنٹ، اجتہاد کی شدت ڈیووشن، ڈگری لیول آف ڈیووشن جو ہے اس کے ساتھ مطلوب کے حقوق ادا کرنے پر، یعنی جو اس کی طلب ہے، طلب کیا ذات حق ہے، اس کے حقوق ادا کرنے پر طالب کا قائم ہونا، یعنی اس پہ اسٹڈی رہنا، دیٹ از کالڈ مقام. یہ پیش کے ساتھ ہے، ایم یہاں پہ پیش کے ساتھ. ٹھیک ہے. طالبان حق میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے. مقام کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، زبر کے ساتھ، اور مقام کہتے ہیں فعل کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ناؤن ہے، میم پہ اگر زبر ہو تو مقام جو ہے وہ ناؤن ہے، اور اگر میم پہ پیش ہو تو یہ ورب ہے. ٹھیک ہے. طالبان حق میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے جو ابتدا میں طلب حق کا سبب بنتا ہے. اگرچہ طالب ہر مقام سے بے بہرا ہوتا ہے، لیکن اس کا قرار ان مقامات میں سے صرف ایک مقام پر ہوتا ہے جو اس کی طبیعت اور جبلت کے مطابق ہوتا ہے، نہ کہ اس کے فعل یا عمل سے. یہاں تک ہی رک جاؤ. طالبان حق میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام ہے، اس کی اپنے ایک بیس ہے. آپ اس کو ایسے سمجھیے، اس کی اپنی بیس ہے. بیس نہیں چھوڑی جا سکتی. جس طرح فطرت نہیں بدلتی، اس طرح بیس نہیں بدلتی تصوف کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کوئی مکان بناتے ہیں تو آپ جب اس کی بنیادیں رکھ دیں تو پھر آپ اس کے اوپر جو مکان بناتے ہیں آپ اس کی بنیادوں کو چینج نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اوپر سارا کچھ بلڈ ہو چکا ہوا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو بھی راہ سلوک میں چلتا ہے اس کی اپنی ایک بیس ہے. وہ بیس نہیں اس کی چینج ہوتی. باقی اس کو مقامات ملتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن اس کا جو ایک بیسک ہے، جس طرح آپ یہ فرق اس طرح سمجھ میں آ جائے گا. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، پورا اپلائی تو نہیں ہوتا، لیکن اس سے یہ ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کچھ دیکھے ہوں گے اللہ والے کہ جن کے ہاں آپ کو غربت نظر آئے گی، یعنی ان کے پاس کھانے پینے کا بھی پیسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ اللہ کے فقیر ایسے ہیں جو آپ کو بڑے اچھے حال میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. سو جن کے یہاں کھانے پینے کے نہیں ہیں، ان کی جو بیس ہے وہ ہے کیا؟ دنیا سے لا تعلقی. ٹھیک ہے. جن کے ہاں آپ کو نظر آئے کہ نہیں یہاں ہر چیز بھی ہے اور اللہ کا فضل و کرم بھی ہے، تو ان کی جو بنیاد ہے وہ دنیا سے لا تعلقی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر اس سے لا تعلقی قائم کرنا ہے. یہ دونوں بیسز ہیں. ان کی یہ بیس نہیں بدلے گی. مقام ان کو ملتے چلے جائیں گے اوپر. جس طرح کلاس کے اندر آپ اس کو مزید سمجھنا ہوتا ہے، ایسے ایک بچہ وہ اردو میڈیم ہے اور ایک بچہ جو وہ انگلش میڈیم ہے، دونوں کی بیس میں فرق ہوتا ہے. اب وہ جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے تو جو بیس ہے اردو میڈیم والے کی وہ بیچارہ اس کے حساب سے ہی پڑھے گا، اور جو انگلش میڈیم والے کی بیس ہے انگلش، وہ اس کے حساب سے اس کو ایزی رہے گا. سو یہ مقام جو ہے وہ بیس ہے اس کی ایک پختہ، اس کے اوپر بلڈ ہوتا چلا جائے گا. جو کچھ کلیئر ہو گیا یہ چیز یہاں کے نہیں؟ یعنی آپ جس پہ قائم ہیں، جس آپ فطرت سمجھ لیں اس کو، کہ آپ جس فطرت پہ ہیں آپ اس پہ ہی رہیں گے. باقی آپ کے درجات جو ہیں وہ ہوتے چلے جائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنی فطرت کو نہیں چھوڑ سکتے. تو تصوف کے اندر جو فطرت ہے دیٹ از مقام. اس کو ایسے سمجھ لیں. یہ اس کی طبیعت اور جبلت کے مطابق ہوتا ہے. اس کی اپنی طبیعت کے مطابق ہے کہ وہ اس کا مزاج کس قسم کا، اس کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ اس کو بیس پرووائڈ کر دیتا. حق تعالیٰ کا فرمان ہے وما منا الا لہو مقام معلوم. الصافات 37واں سورہ 164 نمبر آیت. فرشتوں نے کہا ہم میں سے بھی ہر ایک کا مقام ہے. ٹھیک ہے. جو فرشتوں کا مقام ہے تو پھر جو فرشتوں سے بھی افضل ہے تو اس کا اپنا مقام ہے. تو یہ تصوف میں اس آیت کو دونوں کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
بس حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ہے توبہ. اب یہ ایسے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. حضرت نوح علیہ السلام کا مقام ہے زہد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے تسلیم. توبہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ توبہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی کافی عمر 300 سال جو ہے وہ آپ کی یہ توبہ کرتے ہی گزر گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیس ہے وہ ہے زہد، یعنی آپ نے زہد کو اپنا مشرب بنایا، اپنا مذہب بنایا، مسلک بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ تسلیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آپ نے سر تسلیم ہم کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ ہے انابت، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنا. وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ کلیم اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے تھے. اور جو اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی جاتی تھی، جیسے وہ مکہ مارا انہوں نے، بندے کے ناک پہ لگا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ نے اللہ سے معافی مانگی. تو رجوع ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو بیس ہے وہ ہے حزن، دیٹ از سورو. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رجا، امید. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو بیس ہے وہ ہے خوف. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیس ہے وہ ہے ذکر، ان کا مقام ہے ذکر. اب یہ بیسز ہیں ان کی، ان کو درجات ملتے رہیں گے، اوپر سب کچھ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن ان کی بیس جو ہے وہ وہی رہے گی. ٹھیک. اور اس کے اندر جو راز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ تب تک معنی خیز نہیں ہوتا جب تک بندے کے اندر توبہ نہ ہو، جب تک بندے کے اندر زہد نہ ہو، جب تک اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہو، جب تک ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، جب تک اس کو فکر نہ ہو، غم نہ ہو کہ میرا یار جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے کہیں، اور جس میں امید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. ٹھیک ہے. جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، وہ ذکر جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتا. سو دیٹ مینس کہ یہ جو مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ دراصل تمام انبیاء کے مقامات کا مجموعہ ہے. اگرچہ ان مقامات میں سے ہر ایک پیغمبر علیہ السلام کا حصہ تھا، تاہم ان کو رجوع آخر میں اپنے مقام کی طرف ہوا، یعنی ان کا جو اینڈ ہے وہ اپنی بیس کی طرف ہی جا کر ہوا. یہ کشف المحجوب میں حضرت علی بن عثمان اجمیری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الحجاب العاشر فی بیان منطقہم و حدود الفاظہم و حقائق معانیہم، یہ اس کے اندر یہ اصطلاحات پہ انہوں نے پورا چیپٹر دیا ہوا ہے کشف المحجوب میں، یہ اس سے لیا گیا. نیکسٹ ہے تمکین. اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں اس کو کریں گے شروع. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.